بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، سب کی مشکلیں آسان کریں، ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے اور اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ روایات کے مطابق جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن ہو گئے تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کے لیے نکلے۔ حضرت ابو طالب کا تجارتی قافلہ سرزمین شام میں بصرہ شہر کے اہم تجارتی منڈی کے قریب پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور حوران مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ وہیں قریب ایک گرجا گھر تھا جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی عبادت گزار راہب رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ اہل تحقیق کے نزدیک بحیرہ راہب موحد تھا، مشرک یا بت پرست نہ تھا۔ وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامات آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کے گرجا گھر کے پاس تجارتی قافلے گزرتے رہتے مگر بحیرہ کبھی کسی کی طرح متوجہ نہ ہوتا۔ لیکن جب اس بار حضرت ابو طالب کا کاروان تجارت اس کے گرجا گھر کے پاس اترا تو اس راہب نے اپنی خانقاہ میں سے دیکھا کہ قافلہ والوں میں سے ایک نوجوان پر بادل سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ بحیرہ راہب خلاف معمول اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکار اٹھا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ بحیرہ راہب نے بتایا، جب آپ سب لوگ پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے تو اس وقت میں اپنی عبادت گاہ سے آپ سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان پر بادل سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو تعظیماً سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے پہچان چکا ہوں جو آپ کے کندھے کی نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور تمام قافلہ والوں کے لیے کھانا تیار کروایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو سب کھانے کے لیے حاضر ہو گئے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب کے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ چرانے آس پاس نکل گئے ہیں۔ ایک آدمی کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ سب لوگ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں کوئی سایہ دار جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موجود نہ تھی۔ سایہ دار جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے تو درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئیں۔ بحیرہ ان سارے معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن راہب نے کہا، اس کے علم کے مطابق اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ حقیقت میں ان کے باپ زندہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کے متعلق بتائی گئی ہیں۔ اگر شام کے یہود و نصارا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نشانیاں پہچان لیں
تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ بحیرہ کے مشورے پر حضرت ابو طالب نے بعض غلاموں کی مدد سے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کبھی شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارا کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی ایسی تھی کہ غیر مسلم بھی آپ کو دیکھ کر پہچان جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ جو کوئی آپ کو دیکھتا، آپ سے بات چیت کرتا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ اس میں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ محترم عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔